ناول تیرے عشق کی چھایا میں، تحریر عروش خان، ایپیسوڈ نمبر 5۔ مگر وہ ڈرنک تو ماں ہی لائی تھی۔ نہیں نہیں ایسا، زرغام نے فوراً تردید کی۔ میں کب کہہ رہا ہوں یار کہ ماہی نے کچھ کیا ہے، لیکن پھر یہ دیکھ کہ اس ڈرنک کے پہلے تک سب ٹھیک تھا۔ خیر تو فکر مت کر، میں حسن بھائی سے کہہ کر اس کلب کی CCTV ریکارڈنگ نکلواتا ہوں۔ احسن نے اسے تسلی دی۔ خیر اب ریلیکس کر، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں کافی آرڈر کرتا ہوں، احسن نے کہا اور پھر ان دونوں کے لیے کافی لینے چلا گیا، جبکہ زرغام سر کرسی کی پشت پر ٹکائے آنکھیں موندے پھر سے روحا کو سوچنے لگا۔ اس کی نفرت سے لبریز آنکھیں جیسے زرغام کے ذہن پر نقش ہو گئی تھیں۔ کیا سوچ رہے؟ احسن کافی لے کر آیا تو اسے آنکھیں موندے دیکھ کر پوچھا۔ روحا کا تھپڑ، اس کے لہجے کی نفرت اور آنکھوں میں ناچتی گھن، مجھے اپنا آپ کتنا غلیظ لگ رہا ہے میں بتا نہیں سکتا، زرغام نے کہا، اور اس کی بات پیچھے کھڑے اس کے چھوٹے بھائی کے کانوں تک بھی پہنچی اور سیاق و سباق جانے بنا ہی وہ ان الفاظ کی سنگینی پرکھ گیا تھا۔ زرغام نے میسج میں کہا تھا کہ اس نے بہت غلط کر دیا ہے، اسے اپنے بھائی کی ضرورت ہے اور بھائی سب چھوڑ چھاڑ کر واپس آیا تھا، مگر زرغام کے الفاظ ایسے تھے کہ سفیان کو لگا اس نے آ کر غلطی کر دی ہے، یا پھر یہ الفاظ سن کر وہ کسی سنگین گناہ کا مرتب ہوا ہے۔ بے یقین سا وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا اور نہ ہی بھائی کے پاس، بس وہیں پتھر کی مورت بنا کھڑا رہا۔ سفیان؟ احسن نے اپنے پیچھے سفیان کی موجودگی محسوس کی تو پکارتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ زرغام میں تو ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر سفیان کے پاس آتا، مجبوراً سفیان کو ہی اس کی جانب آنا پڑا۔ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ بھائی کی اجڑی حالت اور ماتھے کی چوٹ دیکھتا وہ پوچھنے لگا۔ وہ فیملی ایپ سے زرغام کی لوکیشن ٹریک کر کے یہاں پہنچا تھا اور یہاں آ کر سنے جانے والے الفاظ اور زرغام کی حالت کچھ بھی اسے ٹھیک نہیں لگا تھا۔ سفیان کے پوچھنے پر زرغام نے اسے ساری بات بتائی تو وہ کتنی دیر پتھر کی مورت بنا بھائی کو دیکھتا رہا، وہ بھی ہر ایک کی طرح بے یقین تھا۔ یہ کیا کر دیا بھائی؟ ہاؤ کڈ یو بھائی؟ سفیان نے برہمی سے بھائی سے پوچھا، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آج پہلی بار زرغام کے سامنے سفیان کی آواز بلند ہوئی تھی۔ جو بھی ہوا وہ جان بوجھ کر نہیں ہوا، ایک غلطی تھی جو نشے کی حالت میں ہوئی، اس لیے اب ایسے پریشان ہونے یا اسے بلیم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ سب کس کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں کلب کی ویڈیو نکلواتا ہوں، تم لوگ پریشان مت ہو اور ایک دوسرے سے الجھنا مت۔ سفیان اس صورتحال میں تمہیں زرغام کی طاقت بننا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو تمہارا بھائی کیسا ہے۔ ایسا نے سفیان کو سمجھایا اور وہ سمجھ بھی گیا۔ اپنے بھائی کی عادات اور کردار سے تو وہ بہت اچھے سے واقف تھا، اگر کوئی آ کر کہتا بھی کہ وہ جان بوجھ کر اس گناہ کا مرتب ہوا ہے تو بھی سفیان یقین نہ کرتا۔ بہرحال جو ہوا تھا اس نے سبھی کو عجیب کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ احسن کچھ دیر بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ سفیان اور زرغام کتنی دیر بنا بات کیے وہیں بیٹھے رہے۔ شام رات میں ڈھلی تو سفیان نے اسے گھر چلنے کو کہا، جس پر زرغام نے انکار کر دیا۔ میں نہیں جاؤں گا یار، ماں کی آنکھوں میں شکوہ۔ روحا وہ تو شاید اب مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی، زرغام نے انکار کیا۔ اگر آپ غلط نہیں ہیں تو یوں چھپنے کا کیا مطلب؟ سفیان نے غصے سے استفسار کیا۔ اس کے لیے زرغام کا ایسا ہارا ہوا روپ قابل قبول نہیں تھا، مگر زرغام بھی اسے کیا بتاتا کہ اس سب کے بعد جو صبح گھر پر ہنگامہ ہوا اور امین صاحب کی حکمیہ فرمائش کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا پایا تھا۔ غلط نہیں ہوں پر بہت غلط تو کر بیٹھا ہوں نا، وہ شکستہ لہجے میں بولا تو اسی وقت اس کا فون بجنے لگا، جس پر ماہی کا نام اور چہرہ جگمگانے لگا، جسے دیکھ کر زرغام نے تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ اس سب میں وہ اپنی زندگی کے اس حصے کو تو فراموش ہی کر چکا تھا، کیونکہ اپنی ماں اور روحا کی ناراضگی کے آگے اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ فون اٹھائیں۔ فون بند ہو کر دوبارہ بجا تو سفیان نے زرغام سے کہا۔ ایک نظر سفیان کو دیکھ کر اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو ہینڈسم، کہاں غائب ہو؟ ماہی کی تیز آواز اسپیکر سے گونجی۔ یہیں ہوں ماہی، اس نے بے دلی سے جواب دیا۔ تم بہت ڈاؤن لگ رہے ہو، سب ٹھیک ہے؟ ماہی کے لہجے میں فکر تھی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ بے ساختہ بولا تو پاس بیٹھے سفیان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے کچھ نہ کہنے کا اشارہ کیا۔ مطلب؟ ماہی نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ نہیں کچھ نہیں، زرغام نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ کیا پرابلم ہے زرغام؟ جس دن سے تم نے مجھے پرپوز کیا ہے آج پہلا دن تھا جب نہ تم نے مجھے گڈ مارننگ میسج کیا اور نہ کال۔ ماہی نے پوچھتے ساتھ شکوہ بھی کیا، مگر زرغام اس وقت کسی ایسے موڈ میں نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے جان چھڑوانے والے انداز میں پوچھا۔ طبیعت نہیں ٹھیک ماہی، کیا ہم بعد میں بات کریں؟ اوکے فائن، وہ بے دلی سے بولی۔ ٹیک کیئر، لو یو، وہ بولی، مگر زرغام نے جواباً خدا حافظ کہہ کر کال کاٹ دی، کس نے دوسری جانب موجود ماہی کو مایوس کیا۔ وہ پہلے بھی اظہار محبت کم ہی کیا کرتا تھا، مگر اس کو اظہار محبت کے جواب میں لو یو ٹو کہہ دیا کرتا تھا، مگر آج تو اس نے ایسے کسی تکلف میں پڑنے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔
رات کے 8 بج چکے تھے۔ شازیہ بیگم ہاتھ میں تسبیح قیام گاہ میں بیٹھی فکر مندی سے گھڑی پر نظریں گاڑے ہوئی تھیں۔ سفیان کے لوٹ آنے کا انہیں پتہ تھا، مگر وہ دونوں بھائی اس وقت کہاں تھے وہ نہیں جانتی تھیں، اور وہ اپنے بچوں کے گھر آنے کے منتظر تھیں۔ صبح سے رات ہو گئی تھی، مگر انہوں نے نہ تو سفیان سے زرغام سے بات کی تھی اور نہ اس سے کچھ پوچھا تھا یا اسے کسی قسم کی تسلی دی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ جو بھی ہوا ہے اس میں زرغام کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا روحا یا باقی سب سمجھ رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ اس کے حق میں آواز اٹھا کر روحا کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر مزید فکر مندی سے تسبیح کے دانے گرانے کے بعد ڈور بیل کے ساتھ کیمرے میں ان کے دونوں بیٹوں کا سراپا ابھرا۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب آئیں اور دروازہ کھولا۔ کہاں رہ گئے تھے تم دونوں؟ انہوں نے زرغام کو دیکھتے پوچھا، جو شکستہ قدموں سے اندر چلا آیا، مگر نہ تو ماں کی کسی بات کا جواب دیا اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ شرمندگی اور شکستگی اس کے ایک ایک انداز سے واضح تھی۔ شازیہ بیگم جو اپنے شاندار اور انا پرست بیٹے کا یہ روپ تکلیف دے رہا تھا، مگر فی الوقت اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ قیام گاہ میں داخل ہوتے زرغام نے ایک بے چین نگاہ اندر دوڑائی، مگر روحا کہیں نہیں تھی۔ وہ یقیناً اوپر اپنے کمرے میں تھی۔ زرغام بنا رکے سیڑھیوں کی جانب بڑھا، جب سفیان کے اشارہ کرنے پر شازیہ بیگم نے اسے پکارا، زرغام، مجھے تم سے بات کرنی ہے، یہاں بیٹھو۔ زرغام بنا توقف کیے یا بنا کچھ بولے سر جھکائے صوفے کی جانب آیا اور بیٹھ گیا۔ بیٹا، میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم مجھ سے خفا ہو۔ بنا کچھ کہے سنے میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے تمہارے کردار یا نیت پر شک کیا ہے اور اس لیے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ ہاتھ میں نے روحا کی ماں ہونے کے ناطے تم پر اٹھایا تھا۔ جیسے کچھ نہ یاد ہوتے بھی تمہارے ذہن میں ایک بار یہ خیال نہیں ابھرا کہ روحا کوئی جھوٹ بول سکتی ہے، ویسے میرے ذہن میں بھی ایک بار یہ خیال نہیں آیا کہ تم نے شراب جان بوجھ کے پی ہے یا ایسی کوئی حرکت کی ہے، یا پھر روحا نے کوئی غلط بیانی کی ہوگی۔ تم دونوں پر ہی تو میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہوں۔ انہوں نے اس کے سامنے بیٹھتے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے ماما، میں جانتا ہوں روحا نے کہا ہے تو ایسا ہی ہوا ہوگا، اور میں ڈرنک نہیں کرتا، آپ جانتی ہیں اس سے صفائی نہیں تھی۔ بس آپ لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا۔ کل کی رات میرے یاد کے پنوں میں کہیں نہیں ہے۔ زرغام نے اپنی صفائی میں بس اتنا ہی کہا تھا، میں جانتا ہوں میں نے روحا کو تکلیف پہنچائی ہے، اپنی دوستی اور عثمان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے جو روحا کو مجھ پر تھا، مگر میں اس کی بھرپائی کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا، کوشش بھی نہیں کر سکتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں۔ اس سارے وقت میں اس نے پہلی بار نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ ان آنکھوں کی سرخی پر شازیہ کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ ماما، آپ روحا سے کہیں گی تو وہ بھی مجھے شاید معاف کر دے گی، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ مزید گویا ہوا تو شازیہ نے ضبط کرتے بس سر اس بات میں ہلایا، چلے کیوں جائیں گے؟ ابھی بات نہیں ہے، مجھے امید ہے روحا سمجھے گی اور آپ کو معاف بھی کر دے گی جب اسے پتہ چلے گا کہ اس سب میں آپ کی غلطی نہیں ہے۔ سفیان نے کہا تو زرغام بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کا بھائی تھا اس لیے ایسا کہہ رہا تھا، اور اس نے روحا کا رد عمل دیکھا نہیں تھا، اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا، یا پھر وہ ضرورت سے زیادہ پر امید تھا۔ سمجھ شاید جائے پر نہ تو بھولے گی اور نہ معاف کر پائے گی۔ زرغام نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، گھبراؤ نہیں بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شازیہ نے بیٹے کے قریب بیٹھے ہوئے کہا، روحا ٹھیک کہتی ہے ماما، سب بہت خراب ہو گیا ہے، اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ زرغام نے ماں کے گلے لگتے افسردگی سے کہا۔ نیچے ہوتی گفتگو اوپر اپنے کمرے میں بیٹھی روحا تک بھی پہنچی تھی، اور باقی سب کی طرح وہ بھی افسردہ تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایسا ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ اور نشے میں ہی صحیح، پر آپ اپنی روح کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے پارٹنر؟ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے دل کی وہ باتیں جو وہ کسی سے نہ کرتی تھی ڈائری کے پنوں پر تحریر کر رہی تھی۔ آپ جانتے نہیں، پر اس لمحے مجھے آپ سے کتنا خوف آیا تھا۔ میں آپ پر بہت بھروسہ کرتی تھی، آپ ہمیشہ مجھے پروٹیکشن دینے والے تھے، مجھے سمجھنے والے تھے، مگر وہ زرغام کوئی اور تھا جو مجھے زبردستی چھو رہا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ خود کو مجھ پر مسلط کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس شدت بھرے لمس نے مجھے کس احساس سے دوچار کیا وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اس پوری دنیا میں کوئی بھی انسان غلط ہو سکتا تھا زرغام، مگر روحا کے لیے آپ نہیں۔ مگر میرا یقین ٹوٹ گیا، میری امیدیں ٹوٹ گئیں۔ زرغام، ہمارے درمیان ایک مقدس رشتہ تھا، جہاں ایک دوسرے کے لیے عزت تھی، جہاں دوستی تھی، بھروسہ تھا، ایک دوسرے پر اعتماد اور مان تھا، مگر اب میں نہیں جانتی کہ میں کبھی آپ کے ساتھ وہ رشتہ دوبارہ بنا پاؤں گی یا نہیں۔ وہ ایک بار پھر اس لمحے کو سوچتی اپنی ڈائری پر قلم گھسیٹ رہی تھی۔ زرغام کا چھونا، اس گرفت کی سختی اور اس کا پرشدت لمس آج بھی جیسے روحا کے وجود پر تازہ تھا۔ وہ آنکھیں موندے کھولتی اس لمحے کے حصار سے نکلنے کی تگدو میں تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ فوراً ڈائری بند کرتی دروازے کی جانب آئی اور دروازہ کھول دیا۔
سامنے سفیان کھڑا تھا جسے دیکھ روحا کی آنکھیں پھر نم ہوئیں۔ وہ فوراً پلٹی مگر اگلے ہی پل خود کو کمپوز کر گئی۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ کے برعکس سفیان نے اس کی پشت پر نظریں ڈالتے اس سے بات کرنے کی اجازت طلب کی۔ وہ کس ذہنی حالت میں تھی سفیان کو اندازہ تھا۔ جی۔ وہ تیزی سے پلکیں جھپکتی اس کی جانب پلٹی۔ آئی ہوپ تم مجھ سے بات کرنے میں کمفرٹیبل ہوگی۔ سفیان کے پوچھنے پر روحا یہ بھی نہ کہہ سکی کہ اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بس ہلکے سے سر اس بات میں ہلا کر رہ گئی۔ روح، میں نہیں جانتا اور نہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل رات تم دونوں میں کیا ہوا یا وہ سب کیوں اور کیسے ہوا۔ میں بس یہ جانتا ہوں کہ تم غلط نہیں کہہ سکتی اور بگ باس غلط نہیں کر سکتے۔ جو بھی ہوا سب کے پیچھے کی ایک وجہ ہے جو مجھے معلوم کرنی ہے۔ تم دونوں میرے لیے بہت اہم ہو، تم اپنی جگہ بالکل درست ہو روح، مگر وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا غلط کر بیٹھے ہیں، بس تمہاری بات پہ یقین کر کے خود کو قصوروار سمجھتے ہوئے خود سے ہی نفرت کر رہے ہیں۔ سفیان نے روحا کو دیکھ کے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار اتنا سنجیدہ ہوا تھا۔ آخری بات پر روحا نے نظریں پھیری۔ اب یہ مت سوچنا کہ میں یہاں کسی کی صفائیاں دینے آیا ہوں۔ وہ روحا کے سپاٹ تاثرات سے یہی اخذ کر پایا تھا کہ اسے زرغام کے حق میں کہے جانے والے الفاظ درست نہیں لگے۔ میرے سوچنے کو چھوڑیں اور آپ بتائیں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ کیا میں انہیں معاف کر دوں؟ آبرو چڑھائے اس نے کچھ دیر پل نیچے ہونے والی گفتگو کے تناظر میں سوال کیا تو سفیان لب کچلتا کچھ کہنے والا تھا جب وہ مزید گویا ہوئی۔ جائیں کہیں انہیں معاف کر دیا، مگر اب پہلے جیسا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ رشتہ، وہ دوستی، وہ مان، وہ بے تکلفی کچھ لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ روحا نے نم لہجے میں کہا۔ اسے تو اپنے دوست کے کھو جانے کا دکھ تھا جو اس کے چہرے اس کی باتوں سے آیا تھا۔ نہیں روح، میں ایسا نہیں چاہتا۔ یہ تو تم دونوں کی آپسی بات ہے۔ آج تک تم دونوں نے ایک دوسرے کے آگے کوئی نظر نہیں آتا تھا، اور آج حالات ایسے ہیں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا رہے۔ بہرحال میں بس یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی ہو تمہارا یہ بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ نہیں کہوں گا کہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو کیونکہ بھروسہ تو تم ان پر بھی کرتی تھی جو شاید کل کے بعد کبھی نہیں کرو گی، لیکن کل تک سارا سچ سامنے آ جائے گا۔ دعا کرنا، مجھے امید ہے تمہارا مان نہیں ٹوٹے گا۔ خیر ابھی اس سلسلے میں کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو اور تھوڑی دیر بعد ڈنر کے لیے نیچے آ جانا۔ اب میں چلتا ہوں۔ سفیان کہہ کر دروازہ بند کرتا پلٹ گیا۔ ڈنر کے وقت زرکام کو زبردستی نیچے لایا تھا مگر روحا نے آنے سے انکار کر دیا اور کسی نے اسے مجبور نہیں کیا۔ شازیہ نے اسے کمرے میں ہی کھانا دے دیا تھا مگر زرکام کی بھوک مر گئی تھی۔ روحا کو اس کی موجودگی میں باہر آنے سے کترانا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چند والے کھانے کے بعد پھر گھر سے نکل گیا۔ کہاں جا سفیان بس پوچھتا ہی رہ گیا مگر وہ کوئی جواب دیے بنا چلا گیا۔ رات بھر اس کی منتظر شازیہ بیگم کو صبح کے وقت سفیان سے پتہ چلا کہ وہ لندن چلا گیا ہے۔ شازیہ پریشان تھی مگر سفیان نے انہیں زرغام کو کچھ وقت تنہا چھوڑ دینے کو کہا، کہیں وہ کچھ الٹا سیدھا نہ کر بیٹھے۔ شازیہ بیگم نے خدشہ ظاہر کیا۔ وہ زرغام کی فطرت سے واقف تھیں۔ وہ بے انتہا انا پرست تھا، خود پر انگلی اٹھانے کی اجازت وہ کسی کو نہیں دیا کرتا تھا۔ لوگوں کے سامنے جھکنا یا شرمندہ ہونا اس کی انا کو گوارا نہیں تھا، اس لیے وہ ہر اس چیز سے اجتناب برتتا تھا جو اسے کسی کے سامنے شرمندہ کرتے، اور اب کچھ ایسا ہو گیا تھا جس نے اسے شرمندہ کیا تھا۔ پورے خاندان میں بات پھیل گئی تھی اور سب سے بڑھ کر روحا اس سے خفا تھی جس کی نظر میں کبھی زرغام سے اوپر کوئی تھا ہی نہیں، اور اب کی بار اس پر انگلی اٹھانے والی بھی وہی روحا تھی۔ اب بس ایک یہی بات اسے کچھ بھی شدید کہنے اور کرنے سے روک رہی تھی، ورنہ بنا غلطی کے وہ کسی کو خود پر اتنا سنگین الزام لگانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، وہ بھی تب جب اسے یہ یاد تک نہیں تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھا ہے۔ ماہی مسلسل زرغام سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھی مگر وہ کسی کی کال نہیں لے رہا تھا، بس سفیان کو میسج کر کے اپنے لندن چلے جانے کی اطلاع دیتی تھی۔ ماہی نے روحا کو بھی متعدد بار کال کرنے کی کوشش کی مگر روحا تو جیسے سب بھلائے بیٹھی تھی، وہ اپنی سوچوں کو یکجا کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ بالآخر ماہی نے تنگ آ کر سفیان سے رابطہ کیا جس نے اسے روحا کی طبیعت خراب ہونے اور زرغام کے کسی اہم کام سے واپس لندن چلے جانے مصروف ہونے کا بہانہ بنایا۔ تم سب لوگ مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہو؟ شام سفیان کے کہنے پر روحا نے ماہی کو کال کیا اور اس کی کال اٹھاتے ہی ماہی نے شکوے شروع کر دیے۔ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، روحا نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ پہلے زرغام کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر اچانک وہ لندن چلا گیا اپنی کسی کام سے، اور اب تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا کہ مجھے میسج نہ کرے یا مجھ سے کال پہ بات نہ کرے۔ ابھی دوسرا دن ہے، نہ اس کی جانب سے کوئی کال نہ میسج، الٹا وہ میری کال ہی نہیں اٹھا رہا۔ ماہی وہ کہیں مصروف ہوں گے، فارغ ہوں گے تو کال کر لیں گے۔ اب کی بار اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا، اس کی سب میں کیا غلطی تھی؟ وہ تو خود پریشان تھی اور پریشان کرنے والا بھی تو پریشان تھا۔ روحا نے سوچا، اچھا تم بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟
ماہی نے گہرا سانس خارج کرتے روحا سے پوچھا تو روحا کچھ دیر خاموش ہو گئی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس موسم بدل رہا ہے نا تو شاید اسی لیے۔ روحا نے غائب دماغی سے جواب دیا۔ روحا، واٹس رانگ ود یو؟ ابھی موسم کہاں بدلا ہے؟ ماہی نے اس کی بات کے جواب میں استہزائیہ انداز میں کہا، تم جانتی ہو نا مجھ پر تھوڑا جلدی اثر ہو جاتا ہے موسم کے تبدیل ہونے کا، تو بس اسی وجہ سے۔ روحا نے اس کے سوالوں سے تنگ آ کر بہانہ بنایا اور پھر خود ہی موضوع گفتگو بدل کر اس کی شادی کی شاپنگ کا ذکر چھیڑ دیا، اور یہ ایک ایسا موضوع تھا جس کے چھڑتے ہی ماہی سب بھول جاتی تھی۔ آج ہی ماہی سب بھول گئی تھی، جس پر روحا نے شکر کا کلمہ ادا کیا تھا۔ جی تو فرینڈز، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ والی ایپیسوڈ؟ کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے؟ تو مجھے بھی انتظار ہے، اور آپ لوگوں کو بھی یقیناً انتظار ہوگا، تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد حاضر ہوں گی اگلی قسط کو لے کر۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔